بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے قرض سے نجات، فوری نجات کے لیے، قرض کے معاملات میں قرض سے نجات کے لیے ایک زبردست وظیفہ۔ قرض جب انسان اوبویسلی قرض کوئی خوشی سے تو لیتا نہیں ہے، یہ مطلب مجبوری کی حالت میں لیا جاتا ہے، اور آج کل کے جس قسم کے حالات لوگوں کے معاشی حالات چل رہے ہیں تو قرض کا جو لینا ہے وہ تو ایک روٹین بن گیا ہے، لیکن لینے کے بعد اس کا ادا کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑا معمہ یا ایک سوالیہ نشان بن گیا۔ اب بہت سارے دوست جب رابطہ کرتے ہیں تو یہی بتاتے ہیں کہ جناب ہم اس مسئلے کے لیے بے شمار وظائف جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی سبب نہیں بنتا۔ شاہ صاحب کوئی حل بتائیے۔ دیکھیے، میں آپ سے ایک پہلے شروع سے جو بھی میرے سبسکرائبر ہیں یا مجھ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں چینل سے، وہ جب دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں کہ دیکھیے، اگر کوئی دعا قبول فوری نہیں ہو رہی تو خیر وہ آپ کی جو ہے وہ ضائع تو نہیں گئی نا، وہ سٹورڈ ہے، وہ اس کے اگینسٹ کوئی اور مشکل اللہ ٹال رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اس معاملے میں دعا اگر قبول نہیں ہو رہی تو اس کے اندر پھر خود احتسابی کا ایک عمل ہوتا ہے، خود اپنے آپ پہ نظر ڈالی جاتی ہے کہ ہم سے غلطی یا کوتاہی یا کہاں پہ کوئی خامی رہ جاتی ہے، تو اس کو جب آپ دور کریں گے تو دین آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، وظائف بھی قبول ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اب اس میں یہ جو میں اب آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ دونوں میاں بیوی نے خود مل کے کرنا ہے، میاں بھی کرے اور بیوی بھی کرے۔ یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ فوری اثر کرنے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ مسائل کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ مسائل میرے دوستوں وہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ جب دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ نماز تو فرض ہے، ہر بندے نے پڑھنی۔ ہمارے اپنے گھروں کے حالات یہ ہیں کہ اگر ماں اور باپ تو دونوں نماز پڑھتے ہیں، باپ بھی نمازی ہے، مسجد میں 5 وقت نمازی، لیکن اولاد نماز نہیں پڑھتی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ بے نمازی کی نحوست کا جو عالم بتایا گیا وہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں نہیں بلکہ اڑوس پڑوس کے 40 گھروں تک بے نمازی کی نحوست جو ہے وہ اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے بتائیے کہ پھر آپ کے گھر میں اگر یہ معاملہ آپ کا فرض صرف اتنا نہیں ہے ایز اے والدین کہ جناب آپ نے عبادت کر لی، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ اپنے اعمال میں پرفیکٹ ہیں، اولاد جو ہے وہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ سے پوچھا جائے گا، وہ آپ کے زیر کفالت ہے، وہ آپ سے پوچھا جائے گا، وہ بالغ ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھتی، آپ کے ساتھ رہ رہے، آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے کیسی تربیت کی۔ اب اسی طرح کا ایک معاملہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سب لوگ چل کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی کو دعا کیجئے، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا، بھوکے مر رہے ہیں ہم سب۔ تو اللہ کے نبی ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل سے بہت پیار تھا، اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام کو بہت پیار تھا، اپنی قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے اللہ پاک سے انہوں نے بڑی نعمتیں جو ہے وہ طلب کی اور اللہ نے عطا بھی کی۔ قرآن کے اندر سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ جس قوم کا سابقہ قوموں میں سے آئے وہ بنی اسرائیل ہی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ جب وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے نبی پیغمبر اور اپنی امت سے، اپنی قوم سے پیار کرنے والے، تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب نبی نے ہاتھ اٹھائے، پیغمبر نے اپنے ہاتھ اٹھائے کہ رب العالمین میری قوم پر رحمت کی بارش فرما، قحط سالی ختم فرما، تو جب بھی موسیٰ علیہ السلام یہ دعا فرما رہے تھے تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ موسیٰ، اس مجمع کے اندر ایک گناہگار شخص ہے جس کی موجودگی کی وجہ سے، جس کی اس بندے کی وجہ سے، اس گناہگار کو اس نے ایسا اس کا گناہ ہے کہ اس کے گناہ کی وجہ سے میں یہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں کر رہا، اس بندے کو کہو یہاں سے چلا جائے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، اس واقعے کا میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گھروں کے اندر موجود ہیں نا، ماں بھی عبادت کر رہی ہے، باپ بھی عبادت کر رہا ہے، لیکن اولاد جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گانے سن رہے ہیں، موسیقی سن رہے ہیں، وہ عجیب و غریب حرکتوں میں ملوث ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، اور ہم ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو تہجد گزار ہیں اور ہم سب کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ واقعہ صرف بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا، اللہ معاف کرے، کوئی ایسی بات نہیں کہ اب ہمارے بچے نیک ہے سب کچھ ہے، لیکن فرائض میں کوتاہی جب آپ کریں گے تو اس پہ معاملات جو ہے وہ دوسرے ہو جاتے ہیں۔ اب ہوا جناب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کو کہا کہ بھائی تم لوگوں میں سے کوئی ایک شخص ایسا گنہگار یہاں موجود ہے کہ جس کی موجودگی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ اگر مجمع سے خود ہی چلا جائے تو پھر جو ہے وہ
دعا قبول ہو جائے گی اور بارش ہو جائے گی اور قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ بات سن کر مجمع میں تو ایک سرسری سی پھیل گئی اور ایک ہراس سا، یہ کون شخص، ہر آدمی ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ اب وہ جو شخص وہاں موجود تھا نا، جو گناہ گار تھا، ہر انسان کو اپنا تو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی میں ہی ہوں یا میں کیا کر چکا ہوں، یا تو وہ اس کو جو ہے نا اپنے گلٹ ہوا دل میں، اور اس نے اللہ پاک سے یہ اسی وقت کھڑے ہوئے یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، تو نے آج تک میرا بھرم رکھا ہے، آج اس بھرے مجمع کے اندر اگر میں یہاں سے چل کے نکل کے جاتا ہوں تو سب کو پتہ لگ جائے گا میرے گناہ کا، میرے مالک میں ایکسپوز ہو جاؤں گا اور سارا میرا بھرم کھل جائے گا، اور یہاں پہ اے عزتوں والے رب تو میری عزت بچا لے۔ میں تجھے سچے دل سے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے اس کی جو بھی میری عادت گناہ ہے یا جو چیز ہے اس کو میں ترک کروں گا، اور میں اس پہ معافی بھی طلب کرتا ہوں، اور مجھے اس وقت میری عزت جو ہے میرے رب بچا لے، کیونکہ یہ تیرے ہاتھ میں اور تو ہی کر سکتا ہے۔ مطلب اس طرح سے اس نے دل ہی دل میں ایسی التجائیں کی کہ کچھ ہی دیر میں آسمان رحمت سے بارش برسنا شروع ہو گئی، آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور باقی لوگ حیران و پریشان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی ابھی تو وہ بندہ وہیں سارا مجمع موجود ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ بھئی وہ اس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو سکتی، اور اب بارش بھی ہو گئی اور بندہ بھی کوئی نہیں گیا یہاں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ رب العالمین یہ معاملہ کیا ہے، وہ میری تو سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی آپ نے مجھ سے کہا کہ مجمع میں ایک شخص موجود ہے جو بہت گناہ گار ہے، اور میں نے ابھی کہا تھا مجمع سے کہ کوئی گیا بھی نہیں اور بارش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، جب میں نے تمہیں یہ بات کہی اور تم نے مجمع میں اعلان کیا تو وہ شخص جو ہے وہ اپنے دل میں اتنا نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اور اس نے مجھ سے اس انداز میں التجا کی، گڑ گڑایا، اپنے گناہ پر پچھتایا، اس کو پچھتاوا ہوا، اور اس نے آئندہ سے نہ کرنے کا وعدہ کیا اور توبہ کی، تو میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور بارش عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ واقعات جو میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں نا، کوئی وظیفہ یا کوئی چیز بتانے سے پہلے، اس کی دو ریزنز ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کو کلیریفائی ہو جائے، اور دوسرا یہ ہو جائے کہ آپ کا تھوڑا سا ایمان بھی تگڑا ہو کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم جس نبی کی امت میں سے ہیں وہ نبی آخر زماں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر کیا ہمارے ساتھ یہ معاملات اللہ پاک نہیں کر سکتے؟ یہ بالکل کر سکتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا کوئی قدم تو بڑھانا ہے نا، ہم نے بھی تو کوئی آپ مطلب انیشیٹ تو کریں۔ اب انیشیٹ یہی ہے کہ اگر آپ لوگ بہت عبادت کرتے ہیں، بڑے وظائف کرتے ہیں، بڑی دعائیں مانگتے ہیں اور نہیں ہو رہے، تو پھر آپ اپنے ارد گرد ماحول کو بھی تھوڑا سیٹ کرنے کی کوشش تو کریں، آپ کی طرف سے تو کمی نہ ہونا، تو پھر دیکھیں معاملات سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خیر جی، اب مختصراً آپ کو عمل کی طرف لے کے آتا ہوں۔ عمل یہ ہے کہ جناب دونوں میاں بیوی نے شروع کرنا ہے، 11 دن کم از کم یہ کر لیں آپ، 11 دن آپ نے فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 بار درود شریف، درود ابراہیمی نماز والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا ایک نام، اسماء مبارک، یا مالکو یا مالکو یا مالکو، یہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یہ آپ نے فجر کے ٹائم پہ کرنا ہے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 3 بار پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا آپ نے 100 بار پڑھنی ہے، اور 100 بار پڑھنے کے بعد پھر 3 بار درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی یہ عمل کریں گے، اور 11 دن کا یہ عمل ہے، یہ آپ کر لیں انشاءاللہ۔ انہی 11 دن کے اندر آپ کا جتنا بھی کوئی قرض ہے، اللہ پاک رزق میں، روزی میں اتنی برکتیں عطا فرما دیں گے کہ آپ کا قرض اتارنے کا جو ہے وہ بندوبست اللہ پاک جو ہے وہ بنا دیں گے کوئی سلسلہ، اور آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو پورے یقین کے ساتھ اور بڑے توجہ کے ساتھ کیجیے گا، کیونکہ یہ دعا جو ہے یہ بھی حدیث شریف کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے، جو میں نے آپ کو مغرب کے وقت پڑھنے کے لیے بتائی۔ تو بس اس عمل کو کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔